بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ویلاگ ہے جی وہ ہم نے کیونکہ قرضہ لے رہے ہیں تو قرضے کے حوالے سے پہلے شروع کرتے ہیں اور دو تین خبریں اور میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا جو اسکرپٹ ہے اس حوالے سے۔ تو جو قرض ہے کیونکہ کشکول ہمارا ٹوٹا نہیں ہے تو ہم قرضہ تو مانگتے ہیں، تو IMF کا وفد آیا ہوا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی جو شرائط ہیں وہ بڑی کڑی ہیں، اور واقعی کڑی شرائط رکھی ہوئی تھی انہوں نے، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، اور لمبی لمبی میٹنگیں ہوئیں اور اس پہ یہ ہوا کہ جناب، میں جناب زیادہ نہیں کہنا، ایک ہی دفعہ کہا بس، اور یہ تھا کہ جو ان کا وفد آیا تھا انہوں نے مذاکرات جو ہے نا آخری قسط جو پاکستان کو دینی تھی قرضے کی، اس پہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ پتہ چلا ابھی تک، اور میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان اور IMF کی بات چیت کامیاب ہونے کی صورت میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کو 1.7 ارب ڈالر دی بھیک ملے گی، مطلب قرضہ ملے گا، اور IMF کی جانب سے اعلامیہ جو ہے کل یعنی کہ وہ آئے گا۔ موجودہ پروگرام کی تکمیل کے بعد پاکستان IMF سے 4 سال کے نئے پروگرام کا بھی خواہش مند ہے، یعنی کہ اسی ہور مانگ رہے ہیں جناب کہ جی ہور بھی سانوں دیو قرضے، جس میں قرض کی مالیت 7.5 ارب سے 8 ارب ڈالر ہو سکتی ہے۔ ہم بعد میں بھی قرضہ مانگ رہے ہیں، ابھی ایک ملیا نہیں تھے، دوسرے ساڑھے پہلو نظر ہے۔ وہ دوسری جانب جو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اے پرا جڑے نے بالکل نویں وزیر خزانہ نے، یعنی کہ پاکستان کے نویں وزیر خزانہ نے، جڑے پرانے وزیر خزانہ سن وہ فی الحال وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار۔ تو یہ جو وزیر خزانہ موجود ہیں انہوں نے جناب امریکی سفیر جو ڈونلڈ بلوم ہے ان سے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان اور IMF کے درمیان قرض جو ہے پروگرام پہ جو تبادلہ کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو معاشی اصطلاحات سے متعلق اہداف کے لیے امریکی تعاون پلیز چاہیے کہ تسی بھی جائزہ لو، یعنی کہ اسی منگی جا رہے ہیں۔ تو وہ پتہ نہیں مانگنے والا جو ہمارا کام ہے کب تک جاری رہے گا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اسی منگی جا رہے ہیں تو قرضے کے بغیر ہمارا ملک چل نہیں سکتا، تو اس لیے کیا کریں، IMF سے جان ہماری چھوٹی نہیں ہے۔ اچھا دوسری طرف نا آج کل ہمارے ہاں خواتین کی سمجھ لیں کہ اجارہ داری تو نہیں کہیں گے، خواتین ڈومینیٹ کر رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور خواتین جو ہیں وہ بڑے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی طرف سے سخت بیان خیر اس طرح نہیں آتا، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جیسے عظمیٰ بخاری وغیرہ ہیں وہ بڑے سخت بیان جناب جڑتی ہیں، جیسے کہ زین قریشی کو انہوں نے کہا جی شرم کر ڈوب مر، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ عظمیٰ بخاری جو ہیں انہوں نے ادا کی ہیں۔ زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے چشم و چراغ ہیں، انہوں نے کہا، عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ملتان کے جس علاقے میں گیس سلنڈر کا دھماکہ ہوا تھا وہ زین قریشی کا اپنا حلقہ ہے، تو اس لیے زین قریشی کو مریم نواز سے پوچھنے کی بجائے نا خود سے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اچھا زین قریشی جو ہیں وہ چشم و چراغ ہیں شاہ محمود قریشی کے، اور ایک سلنڈر کا دھماکہ ہوا ہے تو اس پہ انہوں نے مریم نواز کو کہا کہ جی یہ پنجاب کی صورتحال ہے، تو جس پہ عظمیٰ بخاری جو ہیں وہ جناب فل غصے سے آ کے انہوں نے کیا کہ یہ شرم کرو ڈوب مرو۔ یہ والی جو بات ہے نا شرم کرو ڈوب مرو، یہ والے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، یہ تلخی ہمیں جو ہے یہ ختم کرنی چاہیے سیاست میں، جو ہم ایک دوسرے کو گالاں دینے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ زین قریشی کے حوالے سے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ملتان کے جس علاقے میں سلنڈر کا دھماکہ ہوا ہے وہ زین قریشی شاہ محمود قریشی کے چشم چراغ کا اپنا حلقہ ہے، تو اس لیے تسی اپنے گریبان سے دیکھو، تو یہ کہہ سکتی تھی لیکن انہوں نے گال ہی کٹ دی ہے، گال ہی ہندی ہے شرم کرو ڈوب مرو، تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں میرا نہیں خیال کہ ادا کرنے چاہیے۔ تو اس کے علاوہ آج کل میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ کبھی خوشی کبھی غم، کیونکہ تحریک انصاف کو خوشی بھی مل رہی ہے تو تھوڑا تھوڑا غم مل رہا ہے، خوشی زیادہ مل رہی ہے۔ تو سائفر کیس کے حوالے سے بھی عدالت میں جو ریلیف ہے اس کے لیے پر امید ہیں جناب، کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے ابتدائی سماعت جو ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک دو دن لگیں گے، اور اس کے بعد سائفر کیس میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس میں کوئی ثبوت بھی نہیں ملا، ہمیں امید ہے کہ عدالت بھی ریلیف دے دے گی۔ اور چیئرمین PTI مزید انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI ہیں کیونکہ یہ بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ عدالت سے التجا ہے جس طریقے سے کیسز چلے ہیں اسی طریقے سے جلد فیصلہ کرے۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ ریمانڈ بیک والا کیس نہیں ہے، یہ 100% بریت کا کیس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 100% یہاں پہ عمران خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر، جو کہ عمران خان صاحب کے بعد چیئرمین ہیں اس وقت تحریک انصاف کے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر سیف ہیں، بیرسٹر سیف جو ہیں وہ خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مینڈیٹ چوری حکومت کے لیے پی ٹی آئی کی عادت پر جعلی کیس درج کیے ہیں، اور مینڈیٹ چور حکومت نے پی ٹی آئی کے حوالے سے جتنے بھی کیس بنائے ہیں آج تک وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جعلی ہیں، اور اس پہ بھی جو عظمیٰ بخاری ہے انہوں نے کہا ہے تسی اپنے صوبے وال نظر رکھو، ادھر نہ ایویں دیاں گلاں الٹیاں سیدھیاں نہ کرو۔ یہ بات جو ہے یہ عظمیٰ بخاری اس وقت وزیر اطلاعات ہیں پنجاب، تو بڑے سخت قسم کے بیانات دے رہی ہیں، اور بیرسٹر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی تسی خیبر پختونخوا کی فکر کریں، ادھر تسی ہور گلاں الٹیاں سیدھیاں نہ کرو۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں آپس میں، اور کچھ چیزیں طے بھی ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو ریلیف ملے اور تمام پارٹیاں مل کے پاکستان کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ رسہ کشی اور کھینچا تانی کی سیاست اور نفرت کی سیاست اس ملک میں چلتی رہے۔ تو یہ آج کے لیے میرے خیال میں 3-4 خبریں آپ کو میں نے بتا دی ہیں، تو مجھے دیجیے اجازت، اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔